نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی کہ اگر تم لیلۃ القدر کی رات کو پا لو تو یہ دعا ضرور مانگنا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو العفو ہے، یعنی تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو تجھے معاف کرنا پسند ہے، فاعف عنی مجھے معاف کر دے۔ خواتین حضرات، آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن نا لوگ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے نا تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جن کا نامہ اعمال کھول دے گا، اور وہ نامہ اعمال جن کا کھول دیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب شروع ہو گیا سمجھو کہ وہ برباد ہو گیا۔ یعنی ان کا نامہ اعمال کھولا جا رہا ہے، تمام چیزیں سامنے آ گئیں، تمام گناہ سامنے آ گئے، سب کے سامنے ایکسپوز ہو گیا، اور پھر کہا گیا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہ تو بہت سارے ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا ایک شخص ہوگا جو جب سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ کہے گا یا اللہ میں نے کیا تھا۔ تو نے یہ گناہ بھی کیا تھا؟ کہے گا یا اللہ میں نے کیا تھا۔ اور اسی طرح سے اس کو لسٹ گنوائی جائے گی اس کے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے لیکن مجھ سے توبہ بھی کی تھی، کہے گا یا اللہ میں نے توبہ کی تھی، تو غفور ہے، تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میں نے تجھے تیرے ناموں سے پکارا تھا، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چونکہ تو نے توبہ کر لی تھی تو آج میں نہ صرف یہ کہ تجھے معاف کر رہا ہوں بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو وہ شخص اتنا حیران ہوگا کہ یا اللہ کیا میرے تمام گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں۔ تو وہ پھر اتنا خوش ہوگا کہ وہ پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ بھئی ابھی تو میرے بہت تھوڑے گناہ بتائے گئے ہیں، وہ باقی سارے گناہ بھی لے کر آؤ، وہ تمام گناہ لے کر آؤ۔ اور اس بات پر اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی تو آپ بھی مسکرائے کہ اس بندے کی کیا کیفیت ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے بیچارہ شرمندگی کی حالت میں تھا کہ میرے گناہ سارے ایکسپوز ہو گئے، اور اب جب کہ بتا دیا گیا کہ وہ سارے گناہ نیکیوں میں بدل رہے ہیں تو اب کھل کھل کے کہہ رہا ہے کہ لاؤ میرے سارے گناہ سامنے لے آؤ، سارے کے سارے وہ رجسٹر لے آؤ جن پہ میرے گناہ تحریر کیے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی گو کہ اس کو معاف کر دیا گیا، گو کہ اس کے تمام گناہ نیکیوں میں بدل گئے، لیکن سب کے سامنے اس کے گناہوں کو بتا دینا، اس کے گناہوں کا لوگوں کو پتہ چل جانا، اس میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی امبیرسمنٹ تو ہے۔ لیکن پھر کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ اللہ کے خاص بندے، کچھ اللہ کے پیارے بندے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارتے تھے، العفو سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا العفو نام جو ہے اس سے پکارتے ہیں۔ العفو کا مطلب ہے گناہوں کو صفائے ہستی سے مٹا دینے والا، جیسے گناہ تھے ہی نہیں، جیسے گناہ ہوا ہی نہیں تھا کبھی۔ جب یہ لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھتا ہے، گو کہ ان کے نامہ اعمال میں بھی گناہ بڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بس ان کو یہ کہتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ آؤ میرے نیک بندوں کی صحبت میں داخل ہو جاؤ، آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں، صرف اللہ تعالیٰ مسکرا کے دیکھتا ہے اور ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں ہمارا کوئی گناہ ذکر نہ کیا جائے اور ہمیں سیدھا جنت میں بھیج دیا جائے؟ تو پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔